بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ڈی روزید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریئل اردو کلاسز۔ ریئل اردو کلاسز میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہار بورڈ 12th کلاس کہکشاں اردو۔ اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 1 ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، جس کے رائٹر ہے، جس کے مصنف ہے فرحت اللہ بیگ۔ تو ان کی حالات زندگی اور اس سے جتنے بھی سوال بنیں گے اس چیپٹر سے، سارے سوال 1 نمبر کے سوال اور 2 نمبر کے سوال، سارے سوال ہم لوگ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو پر بنے رہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ کیا ہے سوال؟ سوال نمبر 1 ہے، فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا اگست 1885 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ اگست 1885 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی۔ اور آپ کا دوسرا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا مرزا حشمت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا۔ اور یہ آپ کا تیسرا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا کیا نام تھا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا کیا نام تھا؟ جس کا جواب ہوگا مرزا عبداللہ بیگ۔ مرزا عبداللہ بیگ۔ اور آپ کا چوتھا سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کو بسم اللہ کس نے کرائی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کو بسم اللہ کس نے کرائی؟ تو اس کا جواب ہوگا سید ولی اللہ نے۔ سید ولی اللہ نے ان کو بسم اللہ کرائی۔ اور یہ رہا آپ کا 5 نمبر سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کی امتحان کب پاس کیا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان کب پاس کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا 1903 عیسوی میں۔ 1903 عیسوی میں۔ اور یہ رہا آپ کا 6 نمبر سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب اور کس سے ہوئی تھی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب اور کس سے ہوئی تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا 1908 عیسوی میں نسیمہ سلطانہ سے۔ 1908 عیسوی میں نسیمہ سلطانہ سے ہوئی تھی۔ اور یہ رہا آپ کا 7 نمبر سوال، فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا 27 اپریل 1947 عیسوی میں۔ 27 اپریل 1947 کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ رہا آپ کا 8 نمبر سوال، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون ہے؟ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نذیر احمد کی کہانی۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون ہے؟ نذیر احمد کی کہانی۔ اور یہ رہا آپ کا 9 نمبر سوال، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اور یہ رہا آپ کا 10 نمبر سوال، میاں شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میاں شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ شعر کو نثر کر دیتے تھے۔ اور آپ کا 11 نمبر سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا اعراب کی غلطیاں۔ اعراب کی غلطیاں کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ رہا 12 نمبر سوال، کسی شخص کی تحریر تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کی تحریر تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا خاکہ نگاری۔ اور آپ کا 13 نمبر سوال، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا استاد تھے۔ کیا تھے؟ استاد تھے۔ اور آپ کا 14 نمبر سوال، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جس کا جواب ہوگا خاکہ نگاری سے۔ اور آپ کا 15 نمبر سوال ہے، فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا پڑھنے کے لیے۔ اور آپ کا 16 نمبر سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کس بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے؟ تو اس کا جواب ہوگا شاہ عالم ثانی کے زمانے میں۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ اور یہ رہا آپ کا 17 نمبر سوال، فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے یا کون پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا میاں دانی، ٹھیک ہے نا۔
اور اب آ گیا ہے مختصر ترین سوال، اور بہت ہی لاجواب سوال ہے اور بہت ہی ایزی سوال ہے۔ کیا ہے 1 نمبر سوال؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو اس کا جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی نذیر احمد کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، یعنی پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اور یہ رہا آپ کا 2 نمبر سوال۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق کو پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ تو اس کا جواب ہوگا عربی زبان کے مشہور شاعر کے کلام کو پڑھنے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی۔ اور یہ رہا آپ کا 3 سوال۔ تیسرا سوال ہے فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کیا کرتے تھے؟ فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں کیا کرتے تھے، اعراب کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا 4 نمبر سوال ہوگا۔ 4 نمبر سوال، میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ میاں دانی شعر خوانی میں اعراب کی غلطی تو نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ شعر کی بجائے نثر پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ رہا 5 نمبر سوال، بہت ہی بڑھیا سوال ہے۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کا جواب مولوی صاحب کو پڑھانے کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے بچوں سے ہی کتاب کی عبارت کو پڑھواتے اور سنتے، اگر بچے صحیح پڑھ لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط عبارت پڑھنے والے طالبہ کو یعنی اسٹوڈنٹ کو اس درس سے نکال دیتے یا پھر ڈانٹ کر سمجھاتے، پھر عبارت درست ہونے کے بعد ہی عبارت کی تشریح پڑھاتے تھے، یعنی جو بھی ٹاپک ہوتا تھا انہیں سمجھاتے تھے۔ یہی ان کا پڑھانے کا اصول اور ضابطہ تھا۔ تو آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم ہوا، یہیں پہ اختتام ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آج پڑھا ہے اس کا میں ایک طرح سے ٹیسٹ ایگزام کے روپ میں شارٹ ویڈیو بنا رکھا ہوں، تو آپ اس پہ جائیں اور اس کو دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔